جی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملک کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور سوشل میڈیا میں بھی عوام بھی اس حوالے سے بہت تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی برادری بھی اس حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ اب اگر ہم موجودہ حکومت کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سابقہ حکومت ہے یا ان کی پالیسی ہے یا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کے وعدے تھے اور پھر اپنے وعدوں سے وہ مکر گئے تھے، اس وجہ سے اب موجودہ ملک کے جو معاشی مسائل ہے اس میں بہت حد تک اضافہ ہوا ہے، جبکہ سابقہ حکومت یا موجودہ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہیں انہوں نے جو پالیسیاں بنائی ہیں یہ لوگ نااہل ہیں اور ان کو حکومت یا گورننس نہیں آتی، تو اس وجہ سے یہ ملک کے معاشی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ حکومت ہو یا اپوزیشن دونوں ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کر رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے، لیکن وہ افراد یا ادارے جو اصل ذمہ دار ہیں اس کے حوالے سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا ہے۔ اگر ہم ماضی میں دیکھیں 2017 میں جب ہمارے معاشی ترقی کے حوالے سے جو ہے نا مثبت اشارے مل رہے تھے، ہم آئی ایم ایف سے نکل رہے تھے ان کے پروگرام سے، اس وقت ایک ایسے لوگوں کو جو کہ سیاسی طور پہ وہ نابلد تھے، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیاسی افراد کا ٹولہ نہیں تھا، ان کو کٹا کر کے ہم لوگوں نے 128 دن کا دھرنا کروایا گیا۔ اب سب کو معلوم ہے کہ ان دھرنے کے پیچھے کون سے عوامل تھے، کون سے طاقتیں تھیں۔ ملک کی جو معیشت کا جو انحصار ہوتا ہے ملک کے سیاست کے ساتھ بہت زیادہ، سیاسی استحکام کے ساتھ بہت زیادہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ 2017 کے بعد جب ملک کی سیاست میں، حکومت میں سیاسی استحکام کی کمی دیکھنے میں آئی تو اس سے ہمارے معیشت پہ برے اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ کسی کے لیے بھی یہ حالات ٹھیک کرنا مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کسی کے ایک پارٹی یا ایک حکومت کے بس کا کام ہے۔ میرے خیال میں اس وقت چاہے تمام سیاسی جماعتیں، چاہے وہ اپوزیشن میں یا حکومت میں یا وہ ادارے جو طاقت میں ہو، ان کو معیشت کے حوالے سے، ملک کی معیشت کے حوالے سے اہم فیصلے کرنے ہوں گے۔ تمام قوتوں کو ایک ٹیبل پہ، ایک میز پہ اکٹھا ہونا پڑے گا، اور اس کے بعد کچھ سخت فیصلے کرنے کے بعد ہی کوئی عملی قدم اٹھانے کے بعد ہی ہم کوئی معاشی طور پر استحکام کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہماری جو ملکی معیشت کی جو ذمہ دار ہیں وہ کون ہیں۔ ہمارے جتنی بھی، جو اگر آپ بجٹ دیکھ لیں تو ہمارے جو بجٹ ہے یا جو ہمارے جتنی بھی اخراجات ہے اس میں جو دو بڑے فیکٹر ہیں، ایک تو ہم قرضے کی واپسی کے لیے پیسہ دیتے ہیں کہ ہمارا دفاعی بجٹ، ہم یہ چیزیں ہم نے کرنی ہی کرنی ہوتی ہے اور اس میں ہم کمی نہیں کر سکتے یا چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ہم اس میں کمی کریں۔ ترقیاتی بجٹ میں ہمیشہ کٹوتی ہوتی ہے۔ دوسرا دیکھیں کہ ہماری جو حکومت ہے، ہم یہاں پہ فرانس میں رہ رہے ہوں، یہاں پہ کابینہ کے کتنے کوئی لوگ ہوں گے، امریکہ میں کابینہ کے کتنے لوگ ہوں گے۔ ہماری کابینہ بہت بڑی ہے، کابینہ کو چھوٹا کرنا پڑے گا۔ مراد ہم نے جو ہے ججوں کو جو مراد دی ہوئی ہے، جرنیلوں کو جو دی ہوئی ہے، بیوروکریسی کو جو دی ہوئی ہے، سیاستدانوں کو جو دی ہوئی ہے، وہ واپس لینا پڑے گا۔ سارا بوجھ ہمیں غریب کے اوپر ڈالنا میرے خیال میں انتہائی غلط ہے۔ جب تک وہ لوگ جو صاحب اقتدار بھی ہے اور اہل طاقت بھی ہے وہ قربانی نہیں دیں گے اپنے معاشی طور پر بھی اور دوسرے طریقے سے بھی، ان کو جو ہم بینیفٹ دے رہے ہیں اس میں جب تک ہم کمی نہیں لائیں گے تو میرے حال میں حالات یہی چلتے رہیں گے۔ کب تک ہم تمام مسائل کی جو ذمہ داری ہے وہ عوام پر ڈالیں گے، اور میرے خیال میں عوام بھی بڑی حد تک اس مسائل کی ذمہ دار ہے، کیونکہ جب وہ ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ملک کے مفاد میں کر رہے ہیں یا کہ ملک کے مفاد کے خلاف۔ وہ جب ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ صرف اس بنیاد پر ووٹ ڈالتے ہیں کہ وہاں پہ تانا کچہری میں یا ان کے جو اپنے مفادات ہوتے ہیں اس کو تحفظ دینے کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں، اور بعد میں وہ پھر وہ روتے ہیں کہ ملک کی موجودہ صورتحال۔ تو بڑے حد تک عوام بھی اس کی ذمہ دار ہے، ہمیں میچورٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ بحیثیت عوام، سیاسی جماعتیں اور اداروں کو مل کر معیشت کے ان حالات سے نکلنے کے لیے کوئی مشترکہ طور پر لائحہ عمل اختیار کرنا پڑے گا، اور یہی واحد حل ہے، اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی بھی حل نظر نہیں آتا۔